السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ العنکبوت کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورۃ العنکبوت 20ویں پارے میں ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز آیات مقدسہ نمبر 2 اور 3 پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ اور اس سورہ مقدسہ کے جو اہم مضامین ہیں، اہم نظریات ہیں، اہم شعور ہے، وہ ہمیں عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ 3 صورتیں، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص، تینوں صورتوں کا جو آغاز ہوا تھا وہ طا سین میم سے آغاز ہوا ہے۔ سورۃ الشعراء کا طا سین میم، سورۃ النمل کا طا سین، اور سورۃ القصص کا طا سین میم۔ اور وہاں یہ گزارش کی گئی تھی کہ ان کا مقصد مقامات انبیاء ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام جو اللہ رب العزت کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ اپنا کام دنیا میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں انبیاء سے لے رہے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد وہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں ارشاد فرمائی، اور سورۃ العنکبوت اس کا یہ تتمہ ہے ان تینوں صورتوں کا۔ وہ مقامات انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد، اور پھر آپ کے مقابلے میں وقت کا جو ظالم طاغوتی سسٹم آیا، سامراجی سسٹم آیا، حزب الشیاطین آئیں، ان کا کیسے مقابلہ کیا، کیسے جد و جہد کی، اعلیٰ نظریے اور اعلیٰ شعور کی جو بالادستی ہے وہ کیسے ہوئی، یہ تفصیلات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ طریقہ کار ارشاد فرما دیا جس طریقے سے قومی اور بین الاقوامی انقلاب آنا ہے، جس طریقے سے تبدیلیاں آنی ہیں، سچے نظریے حق کو کیسے غالب کرنا ہے، پھر حق اور باطل میں فرق کیسے کرنا ہے، یہ ساری رہنمائی ہم ان سورہ مقدسہ میں سن چکے ہیں۔ آج اللہ رب العزت سورۃ العنکبوت میں جو مکی صورت ہے، جس کی 69 یعنی 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، انہی
سورہ مقدسہ کا جو تتمہ ہے، یعنی اگلی چیز ہے، اگلی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب سوسائٹی میں غالب ہوں گی، وہ کیسے ہوں گی اس کا طریقہ کار ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا گمان کرتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں لوگ، ان یترکوا یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا وہ کہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور ان کو جانچا نہیں جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا۔ میرے عزیزو، اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت سچی جماعت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ سچی جماعت حزب اللہ وہ جماعت ہوتی ہے جو معیاری جماعت ہوتی ہے، جس کا قلبی اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعتیں بھی سچی ہیں، اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ان سچی جماعتوں کو اگر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ ان پریشانیوں میں ڈٹے رہتے ہیں، وہ جھکتے نہیں، بکتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنے مشن پر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی اہم یہاں وضاحت ارشاد فرما دی کہ یہ کہنا کہ آمنا ہم ایمان لے آئے یہ تو کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے اسی طرح ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے یقیناً اچھی بات ہے، اقرار باللسان ضروری ہے، لیکن یہ اقرار باللسان ثابت کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا؟ ثم استقاموا، پھر اس پر آپ ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں۔ اور قائم کیسے ہوں گے؟ کیا طریقہ کار ہے کہ وہ سچی جماعت اپنے ایمان پر قائم ہو جائے؟ اس کا میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ آپ جب اس سچی جماعت کا اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فلسفی غالب کریں گے تو ظاہر ہے جھوٹی جماعتیں مقابلے پہ آئیں گی، وہ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گی، پریشان کریں گی وغیرہ وغیرہ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اب وہاں ڈٹ جائیں گے۔ اس لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریے کی پہلی بنیاد ہے۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اب اس کا ہے عمل بالجوارح، یعنی اس کی رٹ قائم کرنی ہے سسٹم کے اندر۔ جب سسٹم میں رٹ قائم کریں گے تو پھر اظہار ہوگا، جب اظہار ہوگا تو جو شیطانی جماعتیں ہیں جن کا پہلے سے سسٹم موجود ہے، سسٹم قائم ہے، ظاہر ہے وہ تو برداشت نہیں کریں گی، اب مقابلہ ہوگا، اور مقابلے کی شکل میں وہ ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائیں گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں پہنچیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچیں، ابھی آگے آ رہا ہے، تفصیلات آ رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان ہے، اور پھر عملی جد و جہد ہے جس کو عمل صالح ہم کہتے ہیں، عمل صالح اصل میں اس اعلیٰ مشن پر جو جد و جہد ہے اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔
تو ظاہر ہے جب جدوجہد ہوگی تو کس کے مقابلے میں ہوگی، دشمن کون ہے وہ طے کرنا پڑے گا۔ وہ طاغوتی جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، وہ ظلم کو قائم رکھنے والی جماعتیں ہیں۔ اب جب ان سے مقابلہ ہوگا تو یقیناً وہ تکلیفیں پہنچائیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ہے اس سے پہلے بھی سچی جماعتوں کو۔ اب اس آزمائش کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب آزمائش ہوگی تو آزمائش سے ایک میرٹ کا پتہ چلے گا، معیار کا پتہ چلے گا کہ سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون ہیں۔ جو زبان سے دعویٰ کر رہے تھے، جو اقرار باللسان کر رہے تھے، تصدیق بالقلب بھی ہے ان کی، اور اگر تصدیق بالقلب ہے تو پھر یقیناً وہ عملی جد و جہد بھی کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں میرٹ ارشاد فرما دی۔ اس میرٹ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبیوں کو بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہ میرٹ ارشاد فرما دیا کہ اب یہ مکی دور ہے، مکۃ المکرمہ کا دور ہے، یہاں بھی آزمائشیں آئیں گی۔ 13 سالہ مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹھن دور ہے، مشکلات والا دور ہے، پریشانیوں والا دور ہے۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ہر وہ تکلیف جو پہنچا سکتے تھے، ہر وہ دکھ اور درد جو دے سکتے تھے، انہوں نے کمی نہیں کی، بھرپور انہوں نے کوشش کی اور تکلیفیں پہنچائیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ، پاگل، استغفر اللہ، معاذ اللہ سب کچھ کہا۔ یہ دائرے ضروری ہیں۔ جب تک اس سچی جماعت کو آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا تو سچ اور جھوٹ واضح نہیں ہوگا۔ کون لوگ ہیں جو کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں اور کون ہے جو قربانیاں دینا چاہتے ہیں، یہ تب واضح ہوگا جب ان کو امتحانوں سے گزارا جائے گا، آزمائشوں سے گزارا جائے گا، ابتلا آئے گی۔ اور یہ سارے انبیاء کو آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، جماعت صحابہ کو آئیں، اور آج کے دور میں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہم سارے کام دعاؤں سے کرنا چاہتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، محض اقرار باللسان سے یا دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر سسٹم ظلم کا ہے، قومی، بین الاقوامی، تو اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑے گی۔ وہاں آزمائشیں بھی آئیں گی، پھر گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب ہمارے بہنوں بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔